پورے قرآن کو پڑھنے کے بعد آپ کے نزدیک انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ میں کروں پہلے؟ جی جی پلیز. اچھا دو ہیں. ایک سب سے بڑا جو پرپز ہے وہ ہے خلیفہ کے طور پہ. ہم ایز اور خلیفہ اگین خلیفہ از نارملی مینشن ایز کیئر ٹیکر, ایز ٹرسٹی, کہ جو کچھ بھی ہم کو دیا ہے وہ ہمیں اس وجہ سے دیا ہے کہ ہم اس کا ٹرسٹی ہیں. ایون آر باڈیز آر گیون ٹو اس ایز اے ٹرسٹ. ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے خلیفہ کی وہ یہ ہے کہ ہمیں کیئر ٹیکر بننا ہے پلانٹ ارتھ کا, اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے اس کا خیال کرنا ہے. اور ہمیں خلیفہ کے موضوع پہ فائز کرنے کے لیے ہمیں تمام ملائک کو ہمیں سجدہ کرنے کو کہا ہے. سو تمام ملائک کو آپ کسی کو بھی کوئی ڈیوٹی اسائن کرتے ہیں نا تو اس کو ساتھ میں ٹولز دیتے ہیں. جو ٹولز کیا ہیں؟ ٹولز یہ ہیں کہ ہمیں ملائک نے سجدہ کیا ہے. اور ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس انٹلیکچوئل ایوولوشن ہے, ہمارے پاس تھنکنگ پونڈرنگ کی ایبلٹیز ہیں. ہم اس نالج کی بیس پہ ان ملائک کو مسخر کر سکتے ہیں. اور میں اگزامپل اس وجہ سے دوں گی کہ جیسے فار انسٹنس آپ جہاز اڑاتے ہیں, جہاز جب اڑاتے ہیں تو اس وقت آپ گریوٹی کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں, اس وقت آپ تھرمو ڈائنامک پرنسپلس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. سو واٹ یو ڈوئنگ از یو آر بیسکلی making the malaik subservient to you. So as a khalifa on earth that is one of the reasons of our creation. Another reason جو کہ قرآن کے اندر mention ہے وہ mention ہے in terms of کہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں free will دی ہے, اور اس free will کی basis پہ ہماری judgment ہوگی as either اصحاب النار اور as اصحاب الجنت. اور اس ججمنٹ کے لیے ہمیں عبد کرنا ہے. تو عبد کا جو کاز ہے, اور عبد کا کاز نارملی یہ کہتے ہیں کہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے انسان کو. عبد کا مطلب عبادت نہیں ہے, عبد کا مطلب ہے لاز فالو کرنا ان کمنگ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون. سو جیسے فار انسٹنس آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں, اور اس باہر آنے کے بعد تھوڑے پیریڈ کے لیے اسٹرگل کے بعد آپ لانگ ٹرم بینیفٹس کریں. مجھے صرف اپنی بات کے اوپر ایک کمنٹ کر لینے دیں, کیونکہ آپ دونوں کو میں ایز اے کمبائنڈ یونٹ لے رہا ہوں. شبنم بھابی نے دو مقصد بتائے ہیں انسانیت کی تخلیق کے قرآن کے مطابق, کہ وہ پلانٹ ارتھ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیئر ٹیکر کے طور پر اتارا, اور دوسرا مقصد یہ بتایا کہ وہ اپنی فری ول کو ایکسرسائز کرے اور اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلے. رائٹ بھابی؟ اچھا, میں آپ سائنس جو ہے جو کہ ہمیں کمبخت الہاد کی جانب لے کر جاتی ہے, جو کہ میرا اور آپ کا یوٹیوب پر رابطہ بھی کرواتی ہے, ہم تینوں کو اینکیں بھی لگوا رکھی ہیں, یہ سائنس بڑی ظالم ہے بھابی. یہ کسی مذہب کو نا اتنی خاص لفٹ نہیں کرواتی ہے, نہ مذہبی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو الائن کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس سائنس کے مطابق جس پلانٹ ارتھ پر آپ اور میں اس وقت بیٹھے ہیں, یہ 4 ارب 53 کروڑ سال پرانی ہے. اس 4 ارب 53 کروڑ سال پرانے پلانٹ ارتھ کی, جس کی کیئر ٹیکر کے طور پر انسان کو اتارا گیا, اس میں میں اور آپ جو ماڈرن ہومو سیپینز ہیں ان کی تاریخ 2.5 لاکھ سال پرانی ہے. کہاں 4 ارب 53 کروڑ سال اور کہاں 2.5 لاکھ سال. 75,000 سال پہلے انسانوں نے لینگویج کا استعمال کرنا شروع کیا. 35,000 سال پہلے انسانوں نے کپڑے پہننا سیکھے. تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ کا اللہ پلانٹ ارتھ کو بناتا ہے اور اس کے بعد انسان کو اس کی ٹیک کیئر کے طور پر بھیجتا ہے, اور اس میں سے جو اس کا 99.9999% ایج پیریڈ ہے اس میں کیئر ٹیکر ہی غائب ہے. تو آپ لوگوں کا جو پہلا مقصد ہے وہ میرے نزدیک بالکل بھی پلازیبل نہیں ہے. دوسرا مقصد جو کہ آپ نے فری ول کی بات کی, آپ کا قرآن جو ہے خود ہی اس فری ول کی مخالفت کرتا ہے. وہ موسیٰ خضر اور 8 سالہ بچے والے واقعہ تو آپ کو پتا ہوگا نا, جس میں خضر کے سامنے موسیٰ کے سامنے خضر نے 8 سالہ بچے کو تھپڑ مار کر ہلاک کر دیا اپنے والدین کو. وہ بھی ٹرانسلیشن ہے نا سر, اتنی زیادہ پورے قرآن ہی کرپٹڈ ہے نا سر. مجھے یہ بتا دیں مجھے یہ بتا دیں کہ خود قرآن جو ہے جب فری ول کو نیگیٹ کر رہا ہے, اور خود جب ہیومن ہسٹری جو ہے وہ کیئر ٹیکر بینگ اے کیئر ٹیکر انسان کی آئیڈینٹی پلانٹ ارتھ کے اوپر کمپرومائز کر رہی ہے, تو پھر قرآن تو انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد بھی بتانے سے قاصر ہے, جس کو آپ خود ہدایت مانتے ہیں. اس کا جواب مجھے دینے دیں ایک منٹ. دیکھیں پہلا جو سوال ہے نا, وہ سائنس کے حساب سے آپ نے جو ٹائم فریم رکھا ہے اس میں غلطی کی ہے. سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ جب پلانٹ بنتا ہے
اور اس کو لیویبل پلانٹ ہونے میں ملینز آف ایئرز لگ جاتے ہیں, بلینز آف ایئرز. ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں ہوتا کہ پلانٹ جب بننا شروع ہوا, جب نبولا پھٹا, اس کے بعد اسٹار بورن ہوا, نیو اسٹار, اس کے بعد اسٹار کے بعد جب پلانٹس بننے شروع ہوئے, پھر وہ پلانٹ ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے, دیٹ ٹیکس بلینز آف ایئرس. ٹھیک ہے, ابھی لائف فارم, پھر لائف فارم جنریٹ ہوتی ہے. اللہ نے کوئی نہیں اتارا, پہلی بات یہ تو کہانی ہے نا, اللہ نے کسی کو نہیں اتارا. آپ بائی پروڈکٹ ہیں. جب لائف فارم شروع ہوئی, پہلا سیل بنا, اس کے بعد ایوولوشن ہوئی, پھر آپ کو صدیوں لگی ہیومن فارم میں آنے میں, اس کے بعد پھر آپ کو صدیوں لگی کہ آپ وہ جنگلی جانور کی فارم سے آپ کے مائنڈ نے ڈیولپمنٹ شروع کی. تو ابھی تو بھابی کہہ رہی تھی کہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا, آدم کو ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ بات ہو رہی ہے 70, احمد صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ بات ہو رہی ہے 2.5 لاکھ پہلے کی بات ہو رہی ہے, یعنی 2.5 لاکھ سال پہلے 2.5 لاکھ سال بھی نہیں, پلانٹ ارتھ کے اوپر موجود تھے. I would say کہ 10-15-20,000-25,000 سال پہلے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان آدم کے سٹیج پہ پہنچا, جب اس نے کالونیز بنانی شروع کی, اس نے اپنی کالونیز میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی شروع کی, جانور کی زندگی سے انسان کی زندگی میں آیا, اس کے مائنڈ نے ڈیولپ کیا. دیٹ از دا پوائنٹ ویئر اللہ اسٹارٹ ریولیوشنز. لیکن اگر آدم 15-20-25 ہزار سال پہلے پلانٹ ارتھ کے اوپر ایوولوشن کے نتیجے میں بنا تھا, تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ شجر ممنوعہ کھانے پر ہم نے آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا. نہیں, یہ دیکھیں ٹرانسلیشن کی بات نہیں کر رہے ہیں, دوسرا ٹاپک شروع کر رہے ہیں. تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ کوئی اتنا بڑا ٹائم فریم کا ڈفرنس نہیں ہے, کیونکہ سائنٹیفکلی اٹ ٹیکس دیٹ مچ ٹائم to have a living life form on this planet. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب لائف فارم شروع ہوتے ہیں, سیکنڈ جواب دے رہا ہوں سوال کا, جب لائف فارم شروع ہوتے ہیں تو اللہ نے جو ایبلٹی انسان کو ایز اے بایولوجیکل باڈی دی ہے, جو مینٹل ایڈوانسمنٹ دی ہے, وہ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ دوسری لائف فارم کو لک آفٹر کر سکتے ہیں, جس میں کہ تمام حیوانات ہو گئے, آپ کا گلوبل وارمنگ ہو گئی, آپ کی یہ سب چیزیں ہو گئی. وہ خراب بھی کر سکتے ہیں, وہ اچھا بھی کر سکتے ہیں, اور ان دا سیم وے ان کو آپس میں بھی ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرتے ہیں. مجھے میرے پاس جتنا اسٹیپولیٹڈ ٹائم تھا, میں نے اس سے آدھا گھنٹہ اوپر گیا ہوں, اور یقین مانیں کہ مجھے بہت اچھا لگا, بہت مزہ آیا, بہت فرینکلی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کی. اور میں ایک بات اپنے آڈینس کو, آپ لوگوں کے سامنے لائیو بڑی آنیسٹلی بتا سکتا ہوں کہ میں اپنے زندگی کے تجربے کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ احمد حسین اور شبنم بھابی جو کہہ رہے ہیں اپنی دانست کے مطابق پوری دیانتداری کے ساتھ اور پورے سچ کے ساتھ کہہ رہے ہیں. لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہی آپ مارجن ہمیں بھی دیجئے کہ ہم جو آپ لوگوں سے کوسچن کر رہے ہیں, ہم پوری دیانتداری کے ساتھ کوسچن کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ایتھیسٹ بننے کا, اور ہمیں بھی ایک اچھا خوشکن تصور لگتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہو جہاں پر میں اور آپ ایٹرنٹی میں رہ سکیں.